کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور یہ احترام والا مہینہ صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا۔ لوگ آپس میں تنازع، اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے اس مہینے میں روک دیتے تھے، اور یہ اتنی عزت والا مہینہ ہے کہ اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ آدم علیہ السلام کا خمیر جب تیار ہوا تو محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی طویل عرصہ کے بعد جو ملاقات ہوئی، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تخت خلافت ملا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر دریائے قلزم کے کنارے پہنچے، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا، بنی اسرائیل کے سامنے مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور یہی زندگی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ پہلا نکاح امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، تو وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپس میں ہوا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، جناب محرم میں نکاح نہیں ہوتا، یہ تو غمی کا مہینہ ہے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین کا انتقال ہوا تو مہینہ محرم کا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ تو آج محرم الحرام کا مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، لوگوں کو لالے پڑ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حکومتی ادارے بھی پریشان، علماء بھی پریشان، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، محرم آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ محرم کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور قرآن مجید نے بتلایا۔ فرمایا، جس طرح فرمایا سورہ توبہ کے اندر 10واں سپارہ ہے اور سورہ توبہ، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ ان عدت الشہور عند اللہ
شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد اثنا عشر شہرا 12 ہے، مہینوں کی تعداد جو 12 منتخب کی گئی ہیں۔ فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ پر، اللہ کے ہاں یہ کسی مؤرخ نے یہ 12 مہینے نہیں بنائے، بلکہ یہ اللہ کریم نے منتخب فرمائے ہیں 12۔ شمسی مہینے بھی 12 ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی۔ اسلامی مہینے بھی 12 ہے، اس کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ اللہ کب سے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ کریم نے زمین و آسمان کو بنایا، تو زمین و آسمان کو جب سے بنایا گیا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 منتخب فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے بنائے ہیں، 4 مہینے اس میں عزت والے بنائے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ 4 عزت والے مہینے، باقی عزت والے مہینے نہیں؟ فرمایا نہیں، مہینے تو ساری عزتوں والے ہیں، اللہ کے یہاں بڑی احترام والے مہینے ہیں، لیکن 4 مہینے کو اللہ نے خاص طور پر مقام اور عزت عطا فرمائی ہے۔ 3 مہینے ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حج کے ایام ہیں، حج والے ایام ہیں، ان میں حاجی جا رہے ہوتے ہیں اور محرم میں آ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی احترام کی اور عزت کی وجہ سے اللہ نے 4 مہینوں کو عزت عطا فرما دی۔ اور رجب کو بھی اللہ نے عزت اس وجہ سے دی ہے کہ بعض حاجی حضرات رجب ہی کے اندر رمضان سے پہلے احرام باندھ دیا کرتے، اس وجہ سے رجب کو بھی خاص طور پر عزت دی۔ تو 4 مہینے عزت والے، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، 4 مہینے عزت والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ کریم نے کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اللہ کے شعائر کی بے عزتی کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ہی تمہارے لیے حلال ہے کہ تم حرمت والے 4 مہینوں کی بے عزتی کرو، تمہارے لیے حلال نہیں۔ ایک تو شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر اللہ، اب یہ شعیر سے جمع ہے،
شعار شعیر کی جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عزت والی چیز جسے رب نے مقرر کیا ہے، جس کی عزت، جس کا مقام، جس کی بزرگی اللہ نے منتخب کی ہو، اسے شعار کہتے ہیں۔ اس کی عزت کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ مساجد ہیں، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ مسجدیں جو ہیں ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہے، شاعر اللہ ہے۔ علماء ہیں، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اذان ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ دینی کتب ہیں، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قربانی ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ بیت اللہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ مدینہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے، جس کی تعظیم اور عزت کا حکم اللہ نے دیا۔ آج علماء کی جو عزت ہے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی بے حرمتیاں ہوتی ہیں علماء کی، قرآن کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قرآن کو چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن زندگی بھی ڈالنے کے لیے تیار ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہے کہ برکت کے لیے پڑھا جائے، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ تو شاعر اللہ کی عزت کرو گے، اللہ کے ہاں بھی تمہارا مقام بنے۔ اگر شاعر اللہ کی بے حرمتی کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل اور خوار کر دے گا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں مسلمانوں کی کیا عزت ہے، کیا ہے۔ ہم نے خود اپنے دینی لوگوں کی یا شاعر اللہ کی عزت کرنی چھوڑ دی۔ اذان ہوتی ہے تو چینل بدل جاتا ہے، دنیا کے خرافات سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کی تلاوت سننے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو جلدی جانے کی کوشش ہوتی ہے، بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے، لاؤ لعاب میں سارا دن بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا عزت ہے ہماری؟ جس طرح فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتی ہیں عزت والے مہینوں کے متعلق۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ عزت والے مہینے۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ عبداللہ ابن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات پائی ہیں، لشکر روانہ کیا کسی علاقے کی طرف۔ عبداللہ ابن جیش کو اس کا کمانڈر منتخب کیا، 12 آدمی پر مشتمل تھا۔ اب یہ ایام تھے جمادی الاخری کے، کہ جمادی الاخری ختم ہونے والا تھا، 28
یا 29 دن کی، تاریخ کی 27 28 ایسا دن، اور رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب رجب بھی اسلامی مہینے کے اندر بڑی حرمت والا مہینہ۔ عبداللہ ابن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کافروں کے ساتھ لڑائی کی، 2 دن کی لڑائی کی، کئیوں کو گرفتار کر لیا گیا، کئیوں کو قتل کر لیا گیا۔ اب جنگ ہے، مال غنیمت لوٹ لیا گیا۔ واپس آئے تو آج کا دور تو تھا نہیں، وہ آلات تو تھے نہیں، پتہ یہ چلا وہ جس دن انہوں نے لڑائی کی، فتح حاصل کی، وہ یکم رجب المرجب تھا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اب منافقین نے تالیاں بجائیں، جناب ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ مسلمان حرمت والے مہینوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے ہیں، انہوں نے دیکھو حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے، قتل کیا ہے، اور خود لوگوں کو کہتے ہیں حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرو، عزت کرو۔ آیات اتری، فرمایا میرے پیغمبر یسألونک عن الشہر الحرام، میرا پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے قتال فی، ان حرمت والے مہینوں میں، عزت والے مہینوں میں، فضیلت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ مراد اس سے یہ تھا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ بدنام ہو جائیں، ان پہ تان آئے۔ آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، نام تو لیا جاتا ہے محرم الحرام کا، شہادت حسین کا نام لیا جاتا ہے، اور گالیاں دی جاتی ہیں صحابہ کرام، تبرہ کیا جاتا ہے صحابہ کرام پر، جن صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن اس دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج دین ہم تک پہنچا ہے محفوظ طریقے سے، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آج ہر مسجد کے اندر تمہیں قرآن نظر آئے گا، کھول کر آپ قرآن سارا 30 سپارے آپ قرآن مجید محفوظ لکھتے ہو، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اس وقت بھی یہ مانا تھا کہ یہ صحابہ پر تبرہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل، میرے پیغمبر اعلان کیجیے قتال فیہ کبیر، ہاں اس مہینے میں لڑائی کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے ناجائز بات ہے، لیکن صحابہ کرام نے تو عمدن نہیں کیا تھا، خطاً ہوا ہے، وہ تو غلطی کی بنا پر ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن تم اپنے کرتوتوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو، اپنی عادات کی طرف نہیں دیکھتے ہو، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ سے، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے دین کا انکار کرنا، نبی کی رسالت کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور ان کے اہل والوں کو ان کے علاقے سے نکالنا، یہ ساری باتیں اکبر عند اللہ، یہ جو گناہ تمہارے اندر موجود ہے یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، ان کی خطا سے تمہارے گناہ بڑھائے۔
گریبان میں نہیں دیکھتے ہو، دوسری طرف نکتہ چینی کرتے۔ اور سب سے بڑی بات والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، فتنہ پھیلانا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ۔ تب ان کی زبانیں جا کر چپ ہوئی، اللہ کا انداز اسلوب یہ تھا تاکہ ان کو پتہ چلے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، جس کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کیا۔ جس طرح فرمایا نا افضل الصیام بعد رمضان، سب سے فضیلت والا روزہ جس مہینے میں ہے اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد، فرمایا وہ شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کے مہینے تو سارے اللہ کے، خاص طور پر اللہ نے کہا یہ مہینہ اللہ کا، شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا مہینہ ہے، ہم ہائے ہائے کر رہے ہیں، یہ مہینہ تھا اللہ اللہ کرنے کا۔ یہ مہینہ آیا یکم محرم الحرام کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام کو جگر بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے دردی سے شہید کر دیا۔ شہادت تو برحق ہے، شہادت کا مقام بھی برحق ہے۔ کیا مقام دیا اللہ کریم، قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں آپ نے مردہ نہیں کہنا ہے، مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اللہ کہاں پہ زندہ ہے؟ فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم نے گمان بھی نہیں کرنا ہے، خیال بھی نہیں کرنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو خیال بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا خیال نہیں کرنا؟ امواتا، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ کہاں پہ اللہ، کہاں پہ زندہ ہے؟ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، انہیں نعمتیں بھی دی جا رہی ہیں، نعمتیں بھی دی جا رہی ہیں، رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ آیات اتری، صحابہ کرام پریشان ہوئے، اے اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں شہید کو مردہ نہیں کہنا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اے اللہ کے نبی بات سمجھ نہیں آئی ہے، اگر شہید زندہ ہے تو اس کا جنازہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ شہید اگر زندہ ہے اس کے بچے یتیم کیوں ہو گئے ہیں؟ شہید اگر زندہ ہے اس کی بیوہ نے آگے نکاح کیوں کر لیا ہے؟ اگر شہید زندہ ہے تو اس کا مال تقسیم کیوں کر دیا گیا ہے؟ اسے دفن کیوں کر لیا گیا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، اب وہ اپنے تخمینے نہیں لگایا کرتے تھے، اپنے اندازے نہیں لگایا کرتے، وہ تو صحابہ تھے، بات کی تہ تک جاتے تھے، تحقیق کرتے تھے عمل کی وجہ سے۔ فیس بکوں پہ آپ دیکھیں طوفان بدتمیزی برپا ہے، کوئی کس جماعت کا ہے، کوئی کس جماعت کا ہے۔ سچی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، مستند احادیث بھی موجود ہے، لیکن آج ہم تذبذب کا شکار ہیں، شک کا شکار ہیں۔ کیوں قرآن کے قریب آئے نہیں ہم؟ علماء سے سنا، اس سے سنی، اس سے سنی، ہر کوئی اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے، اپنے مسلک اور عقیدے کی طرف بلا رہا ہے، قرآن و سنت کی طرف آئے نہیں۔ وہ صحابہ تھے، دلیل مانگا کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں کہ بس بزرگوں نے کوئی غلط کہا ہے، آپ بڑے عالم بن گئے، قرآن و سنت کی دلیل مانگا کرتے۔ بھائی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے بزرگوں نے بھی کہا ہوگا، باقی علماء بھی کہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بات سمجھ نہیں آئی ہے، ہمیں بات سمجھائی جائے، کیا ہوا؟ شہید کیسے زندہ ہو گیا؟ کیسے زندہ ہے؟ کیف احیا ہوا؟ کیسے زندہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی اجواء فی الطیر تسرح من الجنہ۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، سب میں حدیث موجود ہے کہ شہید کی ارواح کو، روحوں کو اللہ جنت کے سبز رنگ کے پرندوں کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، ان کے پیٹوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی نعمتوں کے مستفید ہو رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، جنت کے اندر چکر لگا رہی ہیں شہید کی روحیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ آ کر آرام بھی کرتی ہیں، اور اللہ کریم پوچھتی ہیں میرے شہیدوں حل تشتہون شیئا، کیا اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں لا حاجت لنا، اے اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں حل تشتہون شیئا، کیا اور بھی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے، 2-3 بار پوچھ چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اللہ ہماری دلی تمنا ہے کہ اللہ ہماری روحوں کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، دنیا والے جسموں میں واپس ڈال دیا جائے، اللہ پھر تیرے راستے میں ہم جا کے شہید ہونا چاہتی ہیں، اللہ جو مزہ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں، وہ مقام اور مرتبہ دیا اللہ نے شہید کو، جو رمضان یہ محرم الحرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ملا شہادت کا، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ملا شہادت کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ملا شہادت کا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ملا شہادت
یہ شہادت یہ عیب نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے، عزت ہے، عزت کا مقام ہے، اور محرم الحرام کی عزت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔